بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله بحمده تعالی. کل کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے لفظ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اهدنا الصراط المستقیم پر بات کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو آیت مبارکہ سوال فرمائیں اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اس کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا ہے. پہلا تو یہ کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہ معلوم ہوا تھا کہ کس کام میں. اب اس استمداد کی کچھ تفصیل فرمائی گئی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستہ پر چلا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی اور دینی تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، مگر استقامت میں خاص طور پر کہ یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے جو استقامت ہے. اب اس کا دوسرا تعلق اس طرح کا ہے کہ اس سے پہلے ذکر تھا عبادت کا اور اب ذکر ہو رہا ہے دعا کا، جس میں اشارہ اس جانب ہو رہا ہے کہ عبادت کے بعد دعا مانگنی چاہیے. اسی لیے یہ سنت ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگیں. آج کل کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دعا سے بھاگتے ہیں. سرکار نے مدینہ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ سرکار نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں. اب اس کا تیسرا تعلق اس طرح کا ہے کہ اب تک عرض کیا تھا خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب عرض کیا کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی عبادت پر قائم رکھ. ایسا نہ ہو کہ کچھ روز عبادت کر کے ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہمیشہ تیری عبادت میں مشغول رہیں، کہ یہی صراط مستقیم ہے. اس کا چوتھا تعلق اس طرح کا ہے کہ اب تک عبادت کا ذکر ہوا، اب عرض کیا اے اللہ ہم کو اس عبادت میں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی کہ اس طریقے سے عبادت کرا کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو اور افراد و تفرید کے درمیان ہو. جس طرح تیری مقبول بندوں نے عبادت کی، ایسا نہ ہو کہ دنیاوی راحت کے موقعوں پر تیری عبادت سے غافل ہو جائیں. اگر کبھی عبادت میں مشقتیں ہوں تو عبادت سے منہ نہ موڑ لیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ کے اعتبار سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت بے بہا کے صدقے معاف فرمائیں. یہ بات انشاءاللہ عزیز چلتی رہے گی، دعا میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.